فقد قال الصادق علیہ السلام المنجم ملعون والکاہن ملعون والساحر ملعون والمغنیۃ ملعونہ ومن آواها ملعون وآکل کسبها ملعون۔ صلوات۔ گناہان کبیرہ کے سلسلہ میں سحر اور جادو کی تعلیم اور جادو کرنا اس کے گناہان کبیرہ میں سے ہونے پر گفتگو ہو رہی تھی، اور دو فرشتے جن پر کچھ لوگوں نے انتہائی منفی الزامات لگائے، اہل بیت علیہم السلام کی احادیث مبارکہ کی روح سے ان دو ملائکہ کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی۔ بس ایک چیز اس سلسلہ میں باقی رہ گئی ہے کہ جو عوام میں مشہور کیا گیا ہے، اب بھی بہت سی کتابوں میں یہ واقعہ اسی طرح لکھا جاتا ہے۔ اس کے آخر میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ملائکہ تھے اور گناہ کرنے کی وجہ سے والعیاذ باللہ ان کو مسوخ کر دیا گیا، مس کر دیا گیا۔ تو مسوخات کے متعلق اہل بیت علیہم السلام کی کلام مبارک میں وضاحت موجود ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے اور مسوخات کتنے دن زندہ رہتی ہیں، کیا ان سے آگے تناسل کا سسٹم چلتا ہے یا نہیں چلتا۔ اس لیے یہ حدیث مبارک بہت اہمیت رکھتی ہے۔ عمومی معلومات کے علاوہ ہمارے موضوع سے اس کا بہت بڑا تعلق ہے اور موضوع کی وضاحت کرتی ہے۔ یہ حدیث مبارک در حقیقت مامون کا سوال ہے حضرت امام رضا صلوات اللہ علیہ، اور اس کا سوال اس قضیہ میں اور اس قصہ میں جو ایک عورت کا تذکرہ آیا تھا اس کے متعلق ہے۔ وہ حضرت کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں زہرہ کے متعلق کہ یہ ایک عورت تھی اور ہاروت و ماروت کی اس عورت کے سلسلہ میں آزمائش کی گئی تھی، اور سہیل کے متعلق پھر سوال کیا کہ سہیل بھی گویا کہ مسوخ ہونے کے بعد، مسخ ہونے کے بعد سہیل ستارہ بنا ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ عَشَّارًا، یہ سہیل عشر وصول کرنے والا، جو ظالمانہ حکومت کے ٹیکس ہوتے ہیں وہ وصول کرنے والا تھا۔ عشار ویسے عربی میں ان کو بھی کہا جاتا ہے جو کچھ سال پہلے تک چنگی وہ ہوتی تھی نا، چنگی وصولی، وہ بھی عشار ہی کہلاتا ہے۔ یا بارڈر پہ اگر کوئی اس قسم کا انہوں نے لگایا ہو تو عربی میں اسے بھی عشار ہی کہا جاتا ہے۔ فقالا، تو حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا، کذبوا فی قولہم انہم کوکبان، اپنے اس قول میں یہ لوگ جھوٹے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ستارے ہیں، سہیل اور زہرہ، جو مسخ ہو کے ستارے بنے ہیں۔ انما کانتا دابتین من دواب البحر فغلط الناس وظنوا انہما کوکبان، وہ جو مسخ ہوئے ہیں نا
وہ سمندری مخلوقات میں سے دو جانور ہیں، زہرہ اور سہیل۔ انہیں غلطی ہوئی ہے، انہوں نے وہ زہرہ اور سہیل چونکہ ستاروں کے نام تھے، انہوں نے وہ سمجھ لیے ہیں۔ پھر حضرت نے ارشاد فرمایا انہما کوكبان وما کان اللہ، یہ اب جملے جو ہیں یہ سننے والے ہیں، سب اپنے حافظے کے سپرد کریں، کیونکہ ہمارے ہاں آزاد محققین، آزاد سے مراد یہ ہوتا ہے جو علم سے آزاد محقق ہوتے ہیں، جن کے پاس سینہ گزٹ علم ہوتا ہے، جن کے پاس علم کی پیدائش ہوتی ہے کہ اگر گرمیوں کا موسم ہو اور مچھر رات کو سونے نہ دے تو پھر ان کے علم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہی اب ہمارے ہاں علم زیادہ مروج ہو رہا ہے۔ حتیٰ میں نے دیکھا ہے جو لوگ عربی پڑھ سمجھ سکتے ہیں اور ماشاءاللہ علامہ جیسی عام الاستعمال اصطلاح کا بھی بوجھ انہوں نے اٹھایا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی کبھی اہل بیت علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ وہ پہلے مقرر نے چونکہ ایک بڑے مقرر تھے، انہوں نے یہ کہہ دیا، اب دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، لہذا اس پہ پوری عمارت کھڑی کر دیتے ہیں۔ یہ اگر تھوڑا سا میری کبھی تھوڑا سا دماغ میں تلخی آئی تو پھر اس کی وضاحت بتاؤں گا، ابھی اتنا میرا دماغ تلخ نہیں ہے، کیونکہ اس حقیقت کے پیچھے ایک بہت بڑی تلخی ہے جو آپ سے برداشت نہیں ہونی۔ ویسے بھی اب جب نکلتے ہیں تو میرے نام پہ تسبیح نہیں پڑھتے، کوئی درود یا سبحان اللہ کی، کچھ تو بیٹھے ہوتے ہیں وہ میرے صرف جملہ نوٹ کرنے پہ ہوتے ہیں کہ میں کیا کہوں، اور اپنے بزم یارہ میں جا کے ان جملوں کی تشریح فرمائیں۔ اور کچھ ہوتے ہیں کہ بھئی اب چارہ نہیں ہے، نماز جمعہ جو پڑھنی ہے تو اس کی بھی باتیں سن ہی لو۔ بہت کم وہ ہوتے ہیں جو اس لیے سن رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس سے اپنی آخرت سدھارنی ہے۔ کچھ کی جیب میں ماشاءاللہ میٹر ہوتا ہے، وہ صرف آئینہ بنانے کے درپے ہوتے ہیں کہ بھئی آئینہ بنا لیں گے، ہر بندے کا چہرہ جو ہے اس پہ جا کے چیک کریں گے، بس۔ خدا را اپنے پہ رحم کرے۔ ہر شخص کو اپنی جنت کی فکر ہونی چاہیے۔ اگر ساری دنیا کی مخلوقات جنت میں چلی جائے، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ، میں جنت میں نہ جا سکوں، تو میں نے اس سے کیا حاصل کیا، اس زندگی سے؟ میں نے تبلیغوں سے کیا حاصل کیا؟ میں نے یہ داڑھی رکھنے سے کیا حاصل کیا؟ میں نے اپنا وقت برباد کیا کہ پھر نمازیں پڑھتا رہا ہوں۔ دوسروں کی جنت کو فکر ہے، کسی کو اپنی بیوی کی جنت کی فکر کھائے جا رہی ہے، کسی کو معاشرے کی جنت کھائے جا رہی ہے، کسی کو پولیس کے افسر کی جنت کی بڑی فکر ہے۔ صاحب، جنت اگر اتنی اچھی جگہ ہے تو پہلے اپنی جنت بک کروا لو۔ دوسرا کوئی نہیں جانا چاہتا، اللہ نے پولیس کے ذریعے سے لوگوں کو جنت میں لے جانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ بندوں کے لیے یہ جنت خلق کی ہے نا، اختیار سے کوئی جانا چاہتا ہے تو جائے، کسی کو پسند نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کسی کو مسجد میں آنا پسند نہیں ہے، ہم پولیس اس کے پیچھے لگائے، وہ سینما میں جانا اسے پسند ہے، بسم اللہ جائے، ہمیں کیا، اس کا مسئلہ نا، ہمارا تو نہیں ہے نا۔ مجھے اور آپ کو اپنی جنت کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ جو خدائی نمائندے بنے ہوتے ہیں نا کہ اپنے بچے گھر بھوکے بیٹھے ہوتے ہیں، لوگوں پہ سخاوت کے ماشاءاللہ طوفان برپا کیے ہوتے ہیں۔ او بھائی، گھر میں اگر اپنے بچے بھوکے ہیں نا تو یہ آپ سخاوت نہیں کر رہے ہیں، عذاب خرید رہے ہیں۔ پہلے جن کا حق ہے ان کا حق پورا دے لو، پھر جا کے سخاوتیں دکھانا اور جناب بورڈ لگوانا 50,000 روپے کی۔ اچھا، اس بلڈنگ میں اگر 50,000 روپے کو خرچ کر دے تو کتنا کو اس کا کام ہوا ہوگا؟ میری بات سمجھ رہے ہو؟ اور 50,000 روپے اس مسجد میں کوئی خرچ کرنے کے لیے دیتا ہے
تو مینار بن گیا ہوگا 50,000 کا، یہ ہال کی ٹائلیں لگ گئی ہوں گی، کسی کو شرم نہیں آتی۔ جس کے لیے خرچ کیا ہے اس کے نام ٹیلی گرام بھیجنا پڑتا ہے کہ میں نے 50,000 دے دیا ہے، ذرا میرے نام اعمال میں لکھ لینا۔ کیا ہے؟ جب اس کے لیے کر رہے ہو نا، وہ جو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، آپ کے دماغ میں گھسنے والے خیالات کو جانتا ہے، وہ آپ کے 50,000 روپے گن نہیں سکتا۔ بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ملائکہ کو پتہ چل جاتا ہے، اس کے پاس سے، اس کے منہ سے خوشبو آنے لگتی ہے۔ برائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کے پاس سے بدبو آنے لگتی ہے۔ یہ لکھنے والے ملائکہ اس خوشبو یا بدبو سے اس کو درک کر لیتے ہیں کہ اب یہ کیا کرنے والا ہے۔ آپ کا 50,000 یا لاکھ، کروڑ، 2 کروڑ، 4 کروڑ، کبھی بے شرمی سے سوچا ہے کسی نے کہ جس بے نیاز نے آپ کو توفیق دی ہے یہ 50,000 خرچ کرنے کی، جس بے نیاز نے یہ خود 50,000 تمہیں عطا کیا ہے، اس پہ احسان جتلانے کی ضرورت ہے یا اس کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ سے زیادہ کسی کے پاس دولت نہیں ہے تو وہ کیوں نہیں یہاں آ کے لگا گیا؟ وہ تو اپنی دولت سے جہنم خرید رہا ہے۔ جہنم مفت میں مل سکتی ہے، جہنم پیسے کما کے مل سکتی ہے۔ زندگی جیسی چیز کو خرچ کر کے دولت کمانے والے اس سے جہنم خرید رہے ہیں۔ یہ اس بے نیاز خالق اور مالک کی مجھ پر مہربانی ہوئی کہ مجھے اس نے توفیق دی میں 50,000 کی جنت خرید لوں۔ اس کو اشتہار دینے کی ضرورت نہیں ہے، پبلسٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے لیے کر رہے ہو وہ میرے ارادہ کرنے سے پہلے جانتا ہے کہ یہ کام کرے گا۔ خدا را اپنی عبادات کو اس طرح ضائع نہ کرو۔ اب یہ تھا کہ یہ جو مخلوقات ہیں، یہ مسوخ جو ہیں، یہ ستارے نہیں ہیں۔ حضرت نے جو یہاں پر جملہ ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَمْسَخَ الْأَعْدَاءَ أَنْوَارًا مُضِيَّةً، یہ ما کان کا کلمہ جو ہے نا، آپ میرے سے ویسے عربی زیادہ جانتے ہیں اس لیے کہ آپ نے ان مقرروں سے پڑھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے کہ جو ماشاءاللہ عربی کے ایسے معنی کرتے ہیں جو فرشتوں کے علم میں نہیں ہوتے، اس لیے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہ ماکان یہ سنت الہی کی حکایت کرتا ہے۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان پر عذاب کرے جب تو ان میں رہتا ہو، یہ اس کی سنت ہے۔ یعنی جب کسی سنت الہی کا تذکر ہوتا ہے معمولاً، ہو سکتا ہے 2-4 استثناءات بھی ہوں تو ما کان اللہ کا کلمہ استعمال ہوتا ہے، یعنی اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ کی ایسی سنت نہیں ہے، اللہ کا جو سسٹم چلتا ہے اس میں یہ روش ہی نہیں ہے کہ اللہ اپنے دشمنوں کو مس کرے اور انہیں چمکنے والا نور بنا دے۔ یہ کسی اس طرح دی جاتی ہے؟ کسی آج تک آپ نے سنا ہو کسی حکومت میں ایک چپڑاسی کے جرم کرنے پہ 2-4 کروڑ کو اس نے جرم کیا ہو تو حکومت اسے وزیر اعظم بنا دے؟ یہ آپ کی سزا ہے جی، یہ ہو سکتا ہے؟ تو پھر اللہ کی ایک نافرمانی کرے اور اللہ پاک جو ہے اسے چمکتا ہوا ستارہ بنا دے۔ یہ شاید ان لوگوں کی ذہنی ساخت کا نتیجہ ہے جو بارگاہ نبوت میں گستاخیاں کرنے والوں کو تقدس دیتے ہیں۔ انہوں نے پھر اس سے آگے قدم رکھا کہ اللہ کے ہاں
جو جرم کرتا ہے نا اسے اللہ چمکتا ہوا ستارہ بنا دیتا ہے۔ معصوم نے فرمایا یہ اللہ کی سنت نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ تو کسی ظلم کرنے والے کو اپنا منصب نہیں دیتا، جرم کرنے والے کو چمکتا ہوا ستارہ بنا دے اور قیامت تک چمکتا رہے، یہ اس کی حکمت کی خلاف ہے۔ پھر فرمایا ثم یبقیہما ما باقیات السماوات والارض، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ کسی کو مس کرے اور روشنی دینے والا، روشنی پھیلانے والا وہ ایک ایسی حقیقت میں تبدیل کر دے جو روشنی پھیلاتی ہے، چمکتا ہے، دمکتا ہے، اور پھر ان کو زمین و آسمان کے باقی رہنے تک باقی رکھے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ وَإِنَّ الْمَسُوخ، یہ جملہ آپ سب نوٹ فرمانے، وَإِنَّ الْمَسُوخ لَمْ يَبْقَ أَكْثَرَ مِنْ 3 أَيَّامٍ۔ جن کو بھی اللہ پاک مس کرتا ہے نا وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہتے۔ جس قوم کو، جس شخص کو وہ مس کرتا ہے اس کی مدت حیات صرف 3 دن ہوتی ہے، بس 4تھے دن وہ زندہ نہیں رہتے، مر جاتے ہیں۔ حتی ماتت، یہاں تک کہ وہ مر جاتے ہیں۔ تو آپ کہیں گے کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ جناب بندر ابھی تک مسوخات میں سے ہے نا، زندہ ہے، ہاتھی مسوخات میں سے ہے، زندہ ہے، کتنی ہی مسوخات ہیں جو زندہ ہیں۔ معصوم نے فرمایا یہ وہ مسوخات نہیں ہیں، مسوخات مر جاتے ہیں، لیکن ان کی شکل پہ خداوند متعال مخلوق خلق کر دیتا ہے تاکہ آنے والوں کے لیے مائع عبرت رہے۔ یہ وہ بندر نہیں ہے جو مسخ ہوئے ہیں، یہ مس شدہ بندروں کی شکل پہ مخلوق ہے۔ فرمایا کہ وما تناسل منھا شیء، اور ان سے کبھی بھی نسل آگے نہیں بڑھتی۔ اور وما علی الارض اليوم مسخون، اب زمین پہ جتنی بھی مسوخات پائے جاتے ہیں، من الذی وقع اسم المسوخہ، اور وہ جن پر مسوخات کے نام بولے جاتے ہیں، مثل القردہ والخنزیر والدب، یعنی کیا کہتے ہیں، بندر، سور، ودب ریچھ، و اشباہما، یہ اس قسم کی دیگر جو مخلوقات ہیں، یہ جو ہے انما ہی مثل ما مسخ اللہ علی صورها قوما غضب علیہم ولعنہم بانکارہم توحید اللہ وتکذیبہم رسلہ، یہ خداوند متعال نے اس مسوخ قوم کی طرح ان مخلوقات کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، یہ ان کی مثل ہے، ان کی صورت جیسی ان کو صورت دی ہے۔ چونکہ وہ قوم اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہیں، اس کے رسولوں کی تکذیب کرنے کی وجہ سے مسوخ ہوئی، تو خداوند متعال نے ان کی شکل کو حیوان کی صورت میں باقی رکھا تاکہ دوسروں کے لیے مائع عبرت بن سکے۔ وَأَمَّا ہاروت و ماروت فَكَانَا مَلَكَيْنِ عَلَّمَ النَّاسَ السِّحْرَ، لیکن ہاروت اور ماروت فرشتے تھے، انہوں نے لوگوں کو تعلیم دی جادو کی تاکہ اس کے ذریعے سے جو جادو کرنے والے ہیں ان کا جادو توڑا جا سکے۔ جادو کی تعلیم اور جادو کرنا یہ کفر ہے، انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اگر مسلمان ایسا کام کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، واقعاً وہ کافر ہے، یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام اور خود سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ وآلہ نے جو کچھ احادیث مبارکہ میں فرمایا ہے، صراحت سے ان کو کافر قرار دیا ہے۔ ہاں البتہ یہ ایک بات ہے کہ اگر کسی پر جادو ہو، یقین ہو کہ اس پہ جادو ہے، تو پھر وہ جادوگر سے اپنے جادو کو توڑوا سکتا ہے، شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں اس صورت میں قباحت ہو سکتی ہے کہ اگر وہ جادوگر آپ کو کوئی ایسے کام کرنے کا کہتا ہے جن کی شریعت اسلام میں ممانعت ہے، پھر وہ آپ نہیں کر سکتے، لیکن خود کیا کرتا ہے اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ اور یہ جو بہت سے اللہ پاک پہ بھروسہ کرنے والے جو ہیں وہ داستانیں سناتے ہیں، جی ہمیں پرابلم تو ہے لیکن ہمارا تو اللہ پہ توکل ہے، ہمارا تو اللہ پہ یقین ہی بڑا ہے۔ اچھا جادو کے سلسلے میں اللہ پہ توکل ہے؟
تو دل کے 3 وال بند ہو جائیں وہاں اللہ کا توکل نہیں ہے؟ تو پھر اس کا علاج کیوں کرتے ہو؟ پھر آپریشن کیوں کرواتے ہو؟ یعنی توکل کا مطلب ہی نہیں جانتے۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر اس کی کارکردگی کا نتیجہ تو خدا پہ چھوڑ۔ خنجر کو کند رکھنا توکل نہیں ہے۔ وہ سرکار دو عالم کی خدمت میں ایک بندہ حاضر ہوا، اونٹنی جو ہے اسے ویسے ہی کھڑا کر کے آ گیا۔ حضرت نے پوچھا کہ وہ اونٹنی کا کیا کیا ہے؟ کہا جی اللہ کے توکل پہ چھوڑ آئے ہوں، کہیں نہیں جائے گی۔ حضرت نے فرمایا پہلے جاؤ اس کا گھٹنا باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو۔ یہ اسباب کی دنیا ہے۔ یہ جو اسباب کو ماننا ہوتا ہے یہ توحید کی نفی نہیں ہے، توحید کی پرستش ہے۔ آپ کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے؟ جب کسی کو بھوک لگی ہو اللہ پہ توکل کر کے بیٹھا رہے، میں نے کھانا نہیں ہے اللہ پہ توکل ہے، بھوک آپ کی ختم ہو جائے گی۔ پیاس لگی ہے اللہ پہ توکل ہے میں نے پانی نہیں پینا، ہو بھائی یہ توکل کا کہاں سے معنی نکال کے لے آئے ہو؟ کھانے میں انسان کو سیر کرنے کی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، اس نے سبب قرار دیا ہے، روشنی کو سبب قرار دیا ہے چیزوں کے ظاہر کرنے کا۔ یہ اس نے بنایا، میں نے تو نہیں بنایا۔ لہذا اسباب کو اس کی مخلوق مانتے ہوئے، جبکہ مؤثر حقیقی وہی ہے، ہر سبب سے جب چاہے اس کے اثر کو چھین سکتا ہے، سلب کر سکتا ہے۔ لیکن یہ بہانہ بنا کے کہ میں چونکہ اللہ کے ماننے والا ہوں میں نے تو پھر کچھ نہیں کرنا، یہ آپ توحید کی نفی کر رہے ہیں، اس کے بنائے ہوئے اسباب کے اثرات کو چیلنج کر رہے ہیں۔ توحید کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس نے نظام دیا ہے اس نظام کو بھی ہم نے ماننا ہے، اس لیے کہ یہ نظام اس کا بنایا ہوا ہے، اور اس نظام میں جو کوئی تاثیر کرتا ہے۔ اچھا یہ اب سردیوں کے دن ہے، آخری بات، وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ ایسے میری باتیں کوئی اتنی پڑھی لکھی تو ہوتی نہیں ہے، ماشاءاللہ میرے سامعین بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، حتی اسلام میں بھی مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اور مذہب بھی مجھ سے زیادہ جانتے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ سردی کے دن ہے، صبح آپ اٹھے، اوپر آپ کی ٹینکی ہو، پانی آپ نے چانک میں رکھا اور وہاں رکھ کے بیٹھ سے اللہ پہ توکل کرتے ہیں ہم گرم ہو جائے گا، تو صبح کی نماز پڑھ لو گے؟ یہ توکل سے گرم کیا ہوا پانی، یہ توکل کا مطلب ہی نہیں ہے۔ پانی کو آگ نے گرم کرنا ہے، اللہ کی توکل جو ہے اسے گرم نہیں کرتی، نہ کسی چیز کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ ہاں اللہ کی توکل یہاں ہے کہ جب آپ نے گیس آن کر دی نا تو اب یقین رکھیں کہ یقیناً اس نے گرم ہو جانا ہے، کیونکہ وہ چاہے تو آگ کے جلتی ہوئی پانی گرم نہ ہو۔ یہاں اس سبب کی تاثیر کے لیے اس پہ توکل کرنی ہے کہ اس نے اسے صلاحیت دی ہے، وہ چاہے گا تو یہ اثر کرے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں کرے گا۔ لہذا اپنی سستیوں کو یہ معرفت ربی قرار نہ دیں، زندگی کی ناکامیوں کے لیے مجبوریاں جو ہیں ان کو بہانہ نہ بنائیں۔ او جی میرا تو توکل تھا، مسئلہ یہ نکل آیا۔ یعنی آپ مہربانی فرمائیں کہ ویسے نہیں ہوگا آپ لوگوں کے پاس 1.5-2 کلو سونا جو ہے نا وہ شیشے کی بوتل یا شیشے کے برتن میں رات سوتے ہوئے دروازے کے سامنے رکھ دیں اللہ پہ توکل کرتے ہوئے، کر لیں گے؟ اچھا وہاں توکل کی ضرورت نہیں ہے، یہاں ہے۔ اللہ پہ توکل کا مطلب ہے اس کے پیدا کردہ اسباب کو استعمال کرنا، ان اسباب کی کارکردگی اور نتیجہ میں اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ میں نے محنت کی ہے، امتحان دیا، یہ میرا فریضہ ہے، لیکن پاس ہونے کے لیے اس پہ توکل کرنی پڑے گی کہ میری محنت کا نتیجہ درست نکل آئے، چونکہ نتائج اس کے ہاتھ میں ہیں، میرے اور اسباب کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بارگاہ رب العزت میں